السلام علیکم. ایمبریسنگ سپورٹ کے ساتھ سفر کرتے کرتے آج ہم ایک اگلے جوڑ پہ پہنچے ہیں. یہ جوائنٹ بھی ہماری باڈی کا بڑا اہم جوائنٹ ہے جس کو ہم ایلبو جوائنٹ کہتے ہیں یا کوہنی کا جوائنٹ کہتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں کی موومنٹ ہر موومنٹ کے ساتھ ہماری کوہنی بھی ہل رہی ہوتی ہے، اور کوہنی کے جوائنٹ کے اوپر جو یہ موومنٹس ہیں یہ ہمارے فنکشنل ایکٹیویٹی یعنی ہمارا روزمرہ زندگی میں کارآمد طریقے سے اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنے میں انتہائی اہم ہوتی ہے. ایلبو جوائنٹ میں 3 ہڈیاں حصہ لیتی ہیں. یہ ہیومرس ہے، النا ہے، مینلی یہ 2 ہڈیاں، اور ریڈیس یہ جو باہر والی ہڈی ہے یہ بھی اس کیپسول، اس کے ساتھ بھی ایلبو جوائنٹ کا کیپسول کچھ جڑا ہوا ہوتا ہے. یہ ان ہڈیوں کے ارد گرد لیگامنٹس ہوتے ہیں، ان کے اوپر مسلز ہوتے ہیں. کیپسول ہوتا ہے، پھر لیگامنٹس ہوتے ہیں، پھر مسلز ہوتے ہیں جو ایلبو جوائنٹ کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اور ایلبو صرف یہ موومنٹ کر پاتی ہے، ایلبو جوائنٹ کے اوپر یہ موومنٹ ہوتی ہے جس میں ہم بازو کو موڑ لیتے ہیں یا بازو کو سیدھا کر لیتے ہیں. اب کیونکہ یہ بھی ایک بڑا متحرک جوائنٹ ہے اور بڑا ایکسپوز جوائنٹ ہے باڈی کا، کوہنی پہ چوٹ بڑی کامنلی لگ جاتی ہے، اس لیے اس جوائنٹ کے بھی کچھ مسائل اس کے ساتھ ساتھ پیدا ہو سکتے ہیں. ان حرکتوں کے ساتھ، ان موومنٹس کے ساتھ ان جوائنٹس کے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جن کے اندر مثال کے طور پہ ڈائریکٹ چوٹ لگنے سے کوئی تکلیف پیدا ہو گئی، یا کوئی ایسی آپ کی ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ ایک ہی موومنٹ کو بار بار کر رہے ہیں، وہ بار بار کرنے سے کوئی خاص جوائنٹ کے ارد گرد کے مسل زیادہ اسٹرین میں آ رہے ہیں. مثال دوں گی، جیسے گولف کھیلنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ گولف کھیلتے ہیں تو اپنا وہ جب بھی اپنے جو ان کا کیو ہوتا ہے اس کو وہ گھماتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کوہنی کے اندر کی طرف جو مسلس لگے ہوئے ہیں یہ مسلس اسٹرین میں آتے ہیں. اور ٹینس کھیلنے والے لوگ جب بار بار اپنے بازو سے ریکٹ کے ساتھ بال کو ہٹ کرتے ہیں تو کوہنی کے باہر کی سائڈ والے مسلس جو ہیں وہ اسٹرین میں آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایج ریلیٹڈ ڈی جنریٹیو چینجز ہوتی ہیں جو کوہنی میں تکلیف کا باعث بن سکتی ہیں. کوہنی کے کوئی لیگامنٹس ہیں یا مسلس ہیں یہ اسپرین میں آ سکتے ہیں، ان میں موچ آ سکتی ہے، یا کئی مرتبہ آپ کو دوبارہ سے ایکٹیویٹی ایک کچھ عرصے کے لیے ریسٹرکٹیو ایکٹیویٹی جیسے سلنگ پہنی رہی ہو اور اب دوبارہ سے آپ نے نارمل لائف کی طرف آنا ہے تو کوہنی میں ایک کھچاؤ یا ایک اکڑا پن ہوگا جس کو دور کرنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہوگی. علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ علامات میں ڈائریکٹ درد ہے، اس کے بعد تھوڑی سی سویلنگ بھی ہو سکتی ہے، اکڑا پن کوہنی کے جوائنٹ کا. اس کے علاوہ حرکت کرتے ہاتھ کی حرکت کے ساتھ درد ہو جانا، کئی دفعہ گرپ کا کمزور پڑ جانا، کئی دفعہ کسی خاص حرکت کے دوران درد کا ہونا، ہر حرکت کے نہیں لیکن کسی خاص جگہ آپ نے کوہنی کو موڑا تو وہاں پہ آپ کو درد محسوس ہوئی. تو ایسے موقعوں پر ان سب علامات کا سدباب کرنے کے لیے اور ریکوری کے پروسیس کو، ریہیبلیٹیشن کے پروسیس کو تیز کرنے کے لیے بریسز کا استعمال کیا جاتا ہے. بریسز جو ہیں وہ صرف پہننے کی ایک چیز نہیں ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ غیر ضروری موومنٹ کو روک کے اور ضروری موومنٹ کو الاؤ کر کے ایک ایسی سپورٹ پرووائڈ کرتی ہیں کہ جس سے آپ کی روزمرہ زندگی کمفرٹیبل ہو اور آپ کی موومنٹ فنکشنل اور افیکٹو ہو، جو آپ کے کام ہیں آپ انہیں بآسانی کر سکیں. اس سے یہ کوہنی کے بارے میں بیسک معلومات کے بعد اب ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے اس کی 4 بریسز کی جو فٹ ایمڈی کی ایلبو فٹ رینج کی بریسز ہیں. بہت بہت شکریہ.